بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 169 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المضاربہ سے باب المضارب الذی یضرب سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ 3 مسائل ذکر فرمائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ وہ اس بات سے متعلق ہے کہ مال مضاربت اگر ہلاک ہو جائے تو مضارب پر اس کا ضمان آئے گا یا نہیں۔ دوسرا مسئلہ وہ اس بات سے متعلق ہے کہ مقبوض کی مقدار میں اگر مضارب اور رب المال کا اختلاف ہو جائے تو دونوں میں سے کس کا قول معتبر ہوگا۔ تیسرا مسئلہ وہ اس بات سے متعلق ہے کہ مقبوض کے وصف میں اگر مضارب اور رب المال کا اختلاف ہو جائے تو دونوں میں کس کا قول معتبر ہوگا۔ یہ 3 مسئلے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں معه 1000 فاشترى به عبدا فهلك الثمن قبل النقد دفع المالك 1000 آخر ثم ورأس المال جميع ما دفعه معه 2000 فقال دفعت إلي 1000 وربحت 1000 وقال المالك دفعت 2000 فالقول للمضارب معه 1000 فقال هو مضاربة من نصف وقد ربح 1000 وقال المالك بضاعة فالقول للمالك۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مضارب کے پاس 1000 روپے ہیں اور وہ اس 1000 روپے کے بدلے میں غلام خرید لے، غلام پر قبضہ کر لے، اور ابھی تک اس نے وہ 1000 روپے غلام کے آقا کو، مالک کو، بائی کو دیا نہیں تھا کہ اس کے پاس ہلاک ہو جائے، تو اب کیا یہ اس ثمن کی ادائیگی کی ذمہ داری مضارب پر آئے گی یا رب المال پر؟ مصنف علیہ الرحمہ بتائیں گے کہ اس ثمن کی ادائیگی کی ذمہ داری رب المال پر ہے، اور رب المال مزید 1000 روپے وہ جو غلام کی قیمت بنتا ہے وہ دے گا مضارب کو، اور مضارب وہ ثمن ادا کرے گا۔ اور اگر دوبارہ ہلاک ہو جائے یا 12 ہلاک ہو جائے، 4تھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ ہلاک ہو جائے، تو اس تمام صورتوں میں رب المال پر لازم ہوگا کہ وہ 1000 دیں اور مضارب وہ آگے بائے کو اس غلام کا ثمن حوالہ کر دیں۔ مضارب پر ضمان نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ المضارب امین، مضارب امین ہے، اور امین پر، امانت دار پر، دیانت دار پر ضمان لازم نہیں آتا۔ ہاں اگر تعدی ہو جائے، استہلاک ہو جائے تو پھر اس صورت میں ضمان لازم آئے گا۔ اس مسئلے سے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ وکیل کے وکالت کے خلاف ہے۔ وکیل سے اگر رأس المال ہلاک ہو جائے تو اس پر موکل پر لازم نہیں ہے کہ مزید 1000 اس کو دے گا، بلکہ وہ خود اپنے طرف سے دے گا اور وہ اس پر مضمون ہوں گے۔ فرماتے معه 1000، معه میں ہو ضمیر مضارب کی طرف راجع ہے۔ مضارب کے پاس 1000 روپے ہے، فاشترى به عبدا، مضارب نے اس 1000 کے بدلے میں غلام خریدا، فہلک الثمن قبل النقد، وہ 1000 یعنی غلام کی قیمت اس کے پاس ہلاک ہو جائے قبل النقد، ثمن حوالہ کرنے سے پہلے، دفع المالک 1000 آخر، تو مالک مزید 1000 اس کے حوالہ کر دے، ثم پھر اگر ہلاک ہو جائے پھر حوالہ کر دے، پھر ہلاک ہو جائے تو پھر حوالہ کرے گا۔ مضارب پر اس ہلاک شدہ مال کا ضمان لازم نہیں ہوگا۔ ورأس المال جمیع ما دفع، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ رأس المال جو ہوگا، جتنا مالک نے مضارب کو مال دیا ہے وہ سب کا سب رأس المال شمار ہوگا۔ یعنی پہلے 1000 دیا تھا، پھر دوسرے 1000 کا نوٹ دیا، پھر تیسری مرتبہ 1000 کا نوٹ دیا، تو کل 3000 رأس المال شمار ہوگا۔ 3000 رأس المال شمار کرنے کا فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ غلام جو 1000 میں خریدا تھا، جس کی 2000 ثمن اس کے پاس سے ہلاک ہو چکے، تو اب اگر یہ غلام 1000 کے بجائے یہ 2000 میں فروخت کر دے
تو یہ جو دوسرے 2000 کا نوٹ جو اس نے مرابحہ اس میں ربا حاصل کیا ہے یہ آپس میں تقسیم نہیں کریں گے بلکہ اس کو ہم رأس المال میں شمار کریں گے. تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا ورأس المال جمیع ما دفع، جتنا مال مالک نے اس کو دیا ہے وہ سب کا سب رأس المال ہوگا. معه الفان فقال دفعت الی الفا وربحت الفا. صورت مسئلہ یہ ہے کہ مضارب کے پاس 2000 روپے ہے. 2000 میں سے مضارب کہتا ہے کہ 1000 آپ نے مجھے بطور مضاربت کی دیے ہیں اور 1000 میں نے اس میں نفع حاصل کیا ہے. مالک کہتے نہیں، 2000 روپے میں نے دونوں نوٹ آپ کو بطور مضاربت کی دی، آپ نے کوئی نفع حاصل نہیں کیا. تو گویا کہ مضارب اور رب المال کے درمیان یہ اختلاف مقبوض کے مقدار میں ہوا، یعنی جو اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے اس کی مقدار بطور مضاربت کی اس کی مقدار کتنی ہے. تو مضارب کہتا ہے 1000 ہے اور رب المال کہتا ہے 2000 ہے. اب ان دونوں میں سے کس کا قول معتبر ہوگا؟ تو عزیز طلبہ یہ ضابطہ یاد رکھے کہ قابض چاہے امین ہو یا زمین ہو، دونوں صورتوں میں مقبوض کی مقدار میں قول قابض کا معتبر ہوتا ہے. تو یہاں پر مضارب قابض ہے لہذا اس کا قول معتبر ہوگا. فرماتے معه الفان، مضارب کے پاس 2000 روپے ہیں. فقال، مضارب نے کہا رب المال سے دفعت الی الفا، آپ نے مجھے 1000 بطور مضاربت کی دیے ہیں. وربحت الفا، اور اس میں نے 1000 نفع حاصل کیا. وقال المالک، مالک نے کہا دفعت الفین، اوے میں نے تو 2000 روپے آپ کو بطور مضاربت کی دیے. فالقول للمضارب، تو قول کس کا معتبر ہوگا بھئی؟ مضارب کا قول معتبر ہوگا. ضابطہ میں نے بتا دیا کہ قابض چاہے امین ہو یا زمین ہو، مقبوض کے مقدار میں قابض ہی کا قول معتبر ہوتا ہے. مضارب قابض لہذا اس کا قول معتبر ہوگا. معه الف فقال هو مضاربة من نصف وقد ربح الفا وقال المالك بضاعة فالقول للمالك. صورت مسئلہ یہ ہے کہ مضارب کے پاس 1000 روپے ہیں بطور مضاربت کے، اور مضارب کہتا ہے رب المال سے یہ 1000 روپے آپ نے مجھے بطور مضاربت کی دیے ہیں اور مضاربت بالنصف کے طور پر دیے ہیں، یعنی اس میں جو نفع حاصل ہوگا وہ نصف ہمارے درمیان تقسیم ہوگا، 50% آپ کا 50% میرا. اور حال یہ ہو کوئی مضارب نے 1000 نفع بھی حاصل کر لیا ہو تو اب یہ مضارب یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ 1000 جو نفع میں نے حاصل کیا ان میں 500 میرے ہیں اور 500 آپ کے ہیں اور 1000 رأس المال ہے. مالک کہ نہیں، یہ تو بطور بضاعت کے میں نے آپ کو دیا تھا. بضاعت یا عقد بضاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو اپنا مال دے دے اور کہے بھئی اس مال میں آپ کمائی کریں، جو بھی فائدہ ہوگا تو وہ سارا میرا ہوگا، آپ کو میں کچھ بھی نہیں دوں گا اس میں سے. تو اس کو بضاعت کہتے ہیں. تو مالک نے دعویٰ کیا کہ یہ تو بضاعت تھا. اب یہاں پر گویا کہ مضارب اور رب المال کا اختلاف مقبوض کے وصف میں ہوا. مضارب کہتا ہے کہ یہ مقبوض میرے پاس بطور مضاربت کے ہیں اور مالک کہتا ہے نہیں یہ تو آپ کے پاس بطور بضاعت کے ہیں. تو اس صورت میں جب مقبوض کے وصف میں صفت میں اختلاف ہو جائے تو فرماتے ہیں مالک کا قول معتبر ہوگا نہ کہ مضارب کا. کیوں بھئی؟ اس لیے کہ مضارب جو کہتا ہے بطور مضاربت کے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1000 جو ربح میں نے حاصل کیا ہے یہ میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہے. تو گویا وہ شرکت کا دعویٰ کرنا چاہ رہا ہے اور مالک اس کا منکر ہے شرکت سے، لہذا قول منکر کا معتبر ہوگا. ان دونوں میں سے جس نے بینہ پیش کر دیا تو پھر اسی کا قول معتبر ہوگا. تو فرماتے معه الف، مضارب کے پاس 1000 روپے. فقال هو مضاربة من نصف، مضارب کہتا ہے یہ تو مضاربت بالنصف کے طور پر ہیں. وقد ربح الفا، اس حال میں کہ اس میں 1000 ربح بھی حاصل کر چکا ہو. فقال المالک بضاعة، مالک نے کہا کہ یہ تو بضاعت ہے. تو قول کس کا معتبر ہوگا؟ مالک کا قول معتبر ہوگا. عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلا یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر مال مضاربت ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان مضارب پر نہیں آئے گا بلکہ رب المال مزید اس کو بقدر ثمن مال دے گا
اور دوسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ مقبوض کی مقدار میں اگر اختلاف ہو جائے رب المال مضارب کا تو قول مضارب کا معتبر ہوگا۔ تیسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ مقبوض کے وصف میں اگر اختلاف ہو جائے تو قول کس کا معتبر ہوگا۔ اس کا جواب عزیز طلبہ آپ حضرات نے دینا ہے اور تفصیل سے جواب دینا ہے۔ تو اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔